ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ریلیجس اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو حفظ سے شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا حفظ سے شروع کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اب حافظ قرآن کی ایک بڑی فضیلت ہے اور ظاہر ہے یہ ایک بڑا اہم عہدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نوازتا ہے۔ حافظ کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، یا حافظ جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ ہم میمورائز تو کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا میمورائز کر رہے ہیں، اس میں حفاظ کرام کی کتنی دلچسپی ہوتی ہے یا کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اصل میں ہمارے ہاں جو حفظ کا پورا نظام ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، صرف میمورائزیشن کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ تو جو انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے وہ اس کے بعد ہے، جس کو ہم ترجمہ قرآن کی کلاس کہتے ہیں یا ٹرانسلیشن کی کلاس کہتے ہیں۔ اب ٹرانسلیشن میں بھی مختلف میتھڈز آ گئے۔ ایک وہ ہے کہ جس میں آپ گرامر کے ذریعے سے پوری گرامر، آپ مطلب عربک کا جو لینگویج جو سٹرکچر ہے، لنگوسٹکس ہے، آپ وہ سب اس کو سمجھتے ہیں، اس کی سنٹیکس کیا ہے، اس کا مارفالوجی کیا ہے، وہ ایک لانگ پروسیس ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے پھر ایکسپرٹس نے ایسا کیا ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ، یعنی ڈائریکٹ میتھڈز کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اور اس میں پنجاب یونیورسٹی میں خاص طور پہ، چونکہ میری پی ایچ ڈی وہاں سے ہی ہے، تو ان کا جو خاص طور پہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے کافی سارے سال لگا کے، آپ سمجھے کہ وہاں پہ کچھ پروفیسر حضرات نے 20 سال لگا کے ایک کام کیا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی 65% ویکیبلری ایسی ہے کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اردو لینگویج جو ہے یہ بیسیکلی اس کی ویکیبلری عربی سے بھی آئی ہے، ہندی سے بھی آئی ہے، ترکی سے بھی، پرشین سے بھی آئی ہے۔ بالکل، تو ہمارے لیے تو آسان ہے کہ ہم عربی کو سمجھنا چاہیں۔ بہت آسان ہے۔ کتنا عرصہ لگتا ہے اگر ہم مثال کے طور پر آج ہم بسم اللہ کریں اس چیز کی کہ ایک ایک لفظ کر کے سمجھیں، تو کتنا عرصہ لگے گا کہ ہم قرآن کو ایک حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں، اس میں 65% تو میں نے کہا کہ صرف آپ نے الفاظ کو لنک کرنا ہے، ویکیبلری آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، اب مالک کا لفظ بھی، یوم کا بھی مطلب ہی، اور اسی طرح دین بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو پوری آیت میں تینوں الفاظ ہیں جو آپ کی اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، صرف آپ نے اس کو لنک کرنا ہے، اور اس پہ کام ماشاءاللہ سے ہوا ہے کہ فٹ نوٹس میں وہ لنک کر دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں، جیسے قرآن میں ایک ہے آیت الکرسی، واسعہ کرسی، اب کرسی ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو 65% تو ویکیبلری آپ کے پاس پہلے ہی ہے، آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو کہ عربی میں ان کا مطلب کچھ اور ہے اور اردو میں مطلب کچھ اور ہے، لفظ ہم سمجھیں گے کہ یہ تو اردو والا لفظ لکھا ہوا ہے، ایسے 15% ہے۔ اچھا، اور ان میں بھی آپ سمجھیں کہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ تقریباً ریپیٹڈ ہے، تو وہ ریپیٹڈ الفاظ کو آپ یاد کر لیں۔ بقایا جو اصل میں آپ کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے وہ 15% ویکیبلری ہے۔ اچھا، تو وہ آپ آرام سے، میرے خیال میں 2 سال میں بھی بہت تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ کریں تو آپ آرام سے آغاز کرتے ہیں۔ شروعات کہاں سے کرنی چاہیے ویسے؟ بس شروعات کروائیں، بس ہم بتائیں کہ ہم نے سیکھنا شروع کرنا ہے آج آپ سے، تو پہلا لفظ کیا ہوگا، اس کی کیا ڈائمینشنز ہوگی، بس آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں 4 مقامات پہ ایک بات آئی ہے۔ اچھا، یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن میں ایک چیز اگر امپورٹنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی کہ آپ چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں اگر اس کی امپورٹنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز 4 مرتبہ کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب، ٹھیک ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 ٹرمز ہمارے سامنے آ گئے، ایک تعلیم اور ایک تزکیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن اس کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتا ہے کہ قرآن کی جو ڈیپتھ ہے اس کے اندر تم اترو تو تمہیں بہت سے خزانے ملیں گے علم کے۔ بالکل، ایک تو یہ ہے کہ ایک سمپل ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن ڈیپتھ میں آپ اتریں تو علم کیا چیز ہے۔ مطلب ہمارے ہاں علم کو مختلف طرح سے ڈیفائن کیا گیا، ڈگری ہے علم ہمارے یہاں پر، تو ہاں سرٹیفکیٹ ہے، آپ یوں سمجھ لیں، یا علم کی ایک سادہ سی تعریف کر دی جاتی ہے کہ جی جان لینا، کچھ بھی جان لینا۔ قرآن کا پرسپیکٹیو یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ علم محض جاننے کا نام نہیں ہے، جاننا تو ہے، لیکن یہ جاننا یعنی اس کوالٹی کے ساتھ کسی چیز کو جان لینا کہ یہ حضرت انسان کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، صحیح غلط کا فرق، صحیح غلط کا فرق کر لینا، یعنی آپ گڈ اینڈ ایول میں ڈیفرینشیٹ کر سکیں، آپ خیر اور شر میں تمیز کر سکیں۔ محض جاننا یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ محض جاننے سے انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ تو تعلیم کا لفظ جو ہے وہ قرآن نے اس معنی میں استعمال کیا، ایک جگہ پہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں. آزمائش ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈفرینشیٹ کر دیں کون ہیں جو کہ آزمائش میں پورے اترے اور کون ہیں جو کہ آزمائش میں ناکام ہوئی ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں ٹیسٹ کا نظام ہے، ٹھیک ہے، ایویلیویشن کا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ٹیسٹ اور ایویلیویشن کا، تو اللہ نے ڈفرینشیشن کے لیے علم کا لفظ استعمال کیا. بالکل صحیح. تو جب آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے میرے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، تو یہ بیسیکلی نالج ہے، یہ بیسیکلی علم ہے. تو کوئی ایک لفظ ایسا جو آج آپ ہمیں سکھا سکیں کہ بھائی یہ اس کی ڈائمینشنز ہیں، اس طرح استعمال 15% میں سے جس کا تعلق ہماری اردو فارسی وغیرہ سے نہ ہو. اس میں اسی آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا تزکیہ. تزکیہ مین پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کے آئے، چینج آئی پوری سوسائٹی میں. آپ اکیلے تھے، غار حرا میں وہی آئی، آپ اکیلے تھے، پوری سوسائٹی مخالف تھی. ٹھیک ہے، آئیڈل ورشپ تھی، ظلم تھا، انجسٹس تھا، سب کچھ تھا. آپ نے 23 ایئرز میں پوری سوسائٹی کو چینج کر دیا، پوری مطلب اپنے سوچ کے مطابق. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا نقطہ نظر یا نیریٹو تھا. یہ سب آپ نے کیا کیسے؟ تو آپ نے 2 کام کیے، ایک تعلیم اور ایک تزکیہ. تعلیم میں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی. آپ یوں سمجھ لیں کہ تعلیم اور تزکیہ 2 چیزیں ہیں. تعلیم سے معلم بنا ہے جس کو ہم ٹیچر کہتے ہیں، تزکیہ سے مزکی بنا جس کو ہم مینٹور کہتے ہیں. بہت سے ٹیچرز ہمارے اساتذہ وہ جسٹ انفارمیشن تو پاس کر سکتے ہیں لیکن آپ کی تربیت نہیں کر سکتے، مینٹور نہیں ہوتے اچھے وہ. اچھا، تعلیم میں اور تربیت میں قرآن فرق کرتا ہے. قرآن کہتا ہے نالج دے دینا اچھے اور برے کا، اس سے اگلا کوئی اچھا برا نہیں بن جائے گا. بالکل. آپ نے اس کو اچھائی اور برائی کے اوپر کھڑا کرنا ہے. جی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اسی تناظر میں اسی تناظر فٹ آ جائے گا ہمارے لیے. تو بیسیکلی تزکیہ پیوریفیکیشن کا نام ہے کہ آپ کسی کو پیوریفائی کریں اور آپ اس کو عمل کے اوپر کھڑا کر دیں. مثال کے طور پہ میں نے کسی کو بتایا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے میں خود جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں معلم تو ہوں لیکن میں مربی نہیں ہوں، مینٹور نہیں ہوں. مینٹور میں اس وقت بنتا ہوں جب میں خود بھی جھوٹ سے بچوں اور جو میرا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی میں اس بات کے اوپر لے آؤں، وہ مجھے دیکھ کے وہ بھی جھوٹ چھوڑ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف علم نہیں دیا، عمل کے اوپر بھی کھڑا کیا. بالکل. تو تزکیہ جو ہے نا، تزکیہ بیسیکلی قرآن نے یہ جو لفظ اٹھایا ہے بہت سارے مقامات پہ اس کو استعمال کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر بھی رکھ دیا، شر بھی ہے. سبسٹنس ہمارے ہاں شر کا بھی ہے، گڈ ایول دونوں ہمارے، مطلب ہمارے اندر محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے. بالکل بالکل، سارے جذبات ہیں، سارے جذبات. اب تم نے کہاں پہ محبت کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کہاں پہ نفرت کو تم نے بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب غصہ آ جانا اور چیز ہے، غصہ کرنا اور چیز ہے. بالکل، یہ سب تزکیہ ہے، یعنی سیلف کنٹرول جب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. اب یوں سمجھے کہ جیسے کسان ایک بیج بوتا ہے، جب کسان بیج بوتا ہے تو اب اس بیج کو پودا بننے کے لیے سازگار ماحول چاہیے. ٹھیک ہے، اس ماحول میں اس کا تزکیہ ہوگا. ہاں، اس ماحول میں اس کا تزکیہ. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کا ٹیسٹ بھی ہو گیا. انڈرسٹینڈنگ کا ٹیسٹ بھی ہو گیا. 2 چیزیں ہم نے آج سیکھی. وہ جو آیت تھی علم اور تزکیہ. علم سے کیا مراد ہے، قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ علم کیا ہے اور تزکیہ کیا ہے. اور یہ لفظ جو ہیں یہ آپ کو قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ملیں گے. اب جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں فوراً ریلیٹ کر سکیں گے. جب بھی سامنے آئے گا تزکیہ کا لفظ تو ہمیں یہ ٹاک حضرت کی یاد آئے گی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. اور اس سلسلے کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے، ایک ایک لفظ پر غور کرتے رہیں گے اور سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے.